ویلکم ٹو انفو ورڈ گلیکسی۔ اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن 9th کلاس کا دوسرا چیپٹر سورۃ طٰہٰ کی ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سورت کو پڑھ لینا ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھ لینی ہے، اس کی تعارف پڑھنا ہے، مضامین پڑھنا ہے، علمی عملی نکات پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس سورۃ طٰہٰ سورت میں کیا کیا بتایا ہوا ہے، یہ کون سی سورت ہے، مکی ہے یا مدنی ہے۔ پھر خلاصہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کس چیز کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیج نمبر 32 اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے مشق درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، تو اس کا جواب ہے بے، سورۃ طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ دوسرا MCQز ہے، سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے، اس کا جواب ہے الف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھرڈ MCQز ہے، حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، تو اس کا صحیح جواب ہے دال، صبر و تحمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوتھا MCQز ہے، حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، تو اس کا جواب ہے دال، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ پانچواں MCQز ہے، اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا، اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا، صحیح جواب ہے جیم، قیامت کے دن۔ دوسرا کوسچن ہے، مختصر جواب دیجیے، سورۃ طٰہٰ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو کیوں دیا گیا، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سورۃ طٰہٰ کا یہ نام، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ دے کر پھر آپ نے لکھنا ہے سٹارٹ میں، تعارف پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، مطلب حروف مقطعات پر رکھا گیا ہے سورۃ طٰہٰ کا نام، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ تو اس کا آنسر، پہلا ہی شارٹ کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں، پہلے یہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے اور اس میں 135 آیات ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی ہے، سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ مارکر سے ہیڈنگ دیں گے، پھر جواب لکھیں گے۔ اس کا آنسر ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ۔ اس میں کس چیز کا تفصیلی تذکرہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، دوسرے کوسچن کا آنسر۔ تھرڈ کوسچن ہے، سورۃ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کرنے ہیں، آپ نے 3 سے 4 یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہے، آپ یاد رہے، ایک بھول جائے تو آپ 2 سے 3 لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے علمی و عملی نکات کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ نے پہلے 2 کر لیں یا کوئی بھی آپ کو جو اچھے لگ رہے ہوں، آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھ لینا ہے۔ یہ پہلے 4 کر لیں، آپ اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ دوسرا ہے، دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کریں، دنیا اور آخرت میں سلامتی ہے نا، تو آپ نے یہ بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سارے 4 پوائنٹ لازمی یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ نے 2 نہیں لکھنے، آپ نے 3 سے 4 لکھنے ہیں پیپر میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہو گیا، یہاں تک آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآن الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو پہلا ہے بصیرن، بصیرن کا معنی ہے خوب دیکھنے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا۔ دوسرا ہے لسانی، لسانی کا معنی ہے میری زبان، ٹھیک ہے۔ ازری، ازری کا معنی ہے
میری کمر، ازری میری کمر. قد کا معنی ہے یقیناً، قد یقیناً. اشرح، اشرح کا معنی ہے کھول دے، اشرح کھول دے. کئی اور مننا، اس کے معنی ہے، کئی کا معنی ہے تاکہ، کئی تاکہ، اور مننا کا معنی ہم نے احسان کیا. یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں، صرف آپ نے ایکسرسائز والے یاد نہیں کرنے، آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں. آپ کا یہ ایکسرسائز میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں بھی آ سکتا ہے، کوسٹن کے اندر بھی آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں، 2 یا 3 پوچھ سکتے ہیں. جیسے صدری میرا سینہ، احلل کھول دے، اخی میرا بھائی، ازری میری کمر، نسبحک ہم تیری تسبیح بیان کریں، قد یقیناً، مرتن اخری ایک مرتبہ اور بھی، اشرح کھول دے، یسر آسان کر دے، لسانی میری زبان، اشدد مضبوط کر دے، کئی تاکہ، بصیرن خوب دیکھنے والا، مننا ہم نے احسان کیا. یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور یہ دعا بھی آپ نے اچھے سے یاد کر. ربی زدنی علما آپ کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ آپ لازمی پڑھا کریں ربی زدنی علما تاکہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے. وہاں کی آیت 25 تا آیت 37 کے محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. تو سورہ طٰہٰ کی 25 سے 37 آیات کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. آپ کا صرف ایکسرسائز میں سے زیادہ تر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ایکسرسائز میں سے آ جائے، لیکن کبھی کبھی وہ ان میں سے بھی دے سکتے ہیں جو ایکسرسائز میں نہیں ہوتے، تو آپ نے سارا یاد کر لینا. تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. دی گئی سوال نمبر 4 ہے، دی گئی آیات کا محاورہ ترجمہ لکھیں. تو پہلی آیت ہے قال رب اشرح لی صدری. ٹھیک ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ 25. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے چلے جانا 25 اوپن کر لینا ہے. پیج نمبر 21 پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے، ویسر لی امری. ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے اس کے آگے ہی، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی. تیسری آیت ہے آگے، اس کے آگے ہی ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی. چوتھی آیت ہے یفقہوا قولی، اس کے آگے ہی ہے یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، آگے ہے وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی. اس کا ترجمہ ہے اس کے آگے ہی ہے، اور میرا ایک وزیر مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے. اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا. اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا. تو یہ 35 ہے اس کی آیت. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اس کا ترجمہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کوسٹن ہے، تفصیلی جواب دیجیے. تو سورۃ طٰہٰ کا تعارف مضامین تحریر کریں. اس میں آپ کو طٰہٰ کا تعارف بھی بتانا ہے اور مضامین بھی بتانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا آنسر آپ نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تعارف کی ہیڈنگ دیں گے. تعارف کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کون سی ہے. مکی کی ہیڈنگ دیں گے. سورۃ طٰہٰ ایک مکی صورت ہے، اس میں کتنے آیات ہیں. آیات کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں آپ کے، اس میں 135 آیات ہیں. پھر آپ تعارف کی ہیڈنگ دے دیں. سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے. اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا. ٹھیک ہے، یہ لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے حضرت موسیٰ کی زندگی. حضرت موسیٰ کی زندگی کی ہیڈنگ دے کر
آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لینا ہے. پھر ٹھیک ہے آپ نے پھر اسلام لانے کا واقعہ، عمر فاروق کے اسلام لانے کا واقعہ، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ دے کر آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے. پھر آپ نے خلاصہ کی ہیڈنگ دینی ہے، خلاصہ کی ہیڈنگ دے کر آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے مضامین کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. 3 مراحل کی ہیڈنگ دے کر آپ نے پہلا مرحلہ پوائنٹ بنا کے ایک ہی لائن میں ایک پوائنٹ لکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک. دوسرا پوائنٹ ہے مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت. تیسرا پوائنٹ ہے صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصول تک کا دور، ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا ہے. پھر آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے آخری 3 رکوع، اس کی ہیڈنگ دے کے آپ نے یہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے، یہ سارا کچھ لکھ لینا ہے. پھر آپ نے آخر سورۃ طٰہٰ کے آخر میں کیا بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں تک پہلے فرسٹ کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے علمی عملی نکات لازمی لکھیں گے جو آپ نے شارٹ کوسچن میں یاد کیے ہوں گے، وہ لازمی لکھا کریں. اس سے امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے اور آپ کے فل مارکس آتے ہیں، ٹھیک ہے. علمی عملی نکات میں 2 یا 3 پوائنٹ آپ نے لازمی لکھنے ہیں. تو یہ ایکسرسائز سورۃ طٰہٰ کی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کیوریز ہے، کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.